Welcome back, viewers. Zahid Saab, please do continue. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال جب آپ نے بیت المقدس فتح کیا، ہم آپ کو مثال دیتے ہیں مسلمانوں کے اسپین میں دور کی. وہ عیسائی علاقہ تھا جہاں مسلمان گئے، مسلمانوں نے قبضہ کیا اس پہ جا کے. ٹھیک 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی اس کے اوپر. ایک واقعہ خود عیسائی تاریخ دان بھی بیان نہیں کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے عیسائیوں کو پرسیکیوٹ کیا ہو، ان کو ظلم کیا ہو، ان کے حقوق تنگ کیے ہوں، یہودیوں کے حقوق تنگ کیے ہوں، کوئی مشکل ان کے لیے کریٹ کی ہو. یہودی اور عیسائی مسلمانوں کی حکومت میں اتنے امن کے ساتھ رہتے تھے کہ پوری دنیا سے عیسائی آیا کرتے تھے مسلمان اسپین میں علم اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور محبت اور پیار کا یہ مقام چیز سے مسلمانوں نے انٹروڈیوس کی، لائبریریز اور ہاسپٹلز اور یہ سارے کانسیپٹ. پوری مغربی تہذیب جو آج آپ کو نظر آتی ہے. حتیٰ کہ کسی نے جارج برنارڈ شو سے پوچھا کہ اگر مسلمان اسپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا، تو اس نے کہا کہ انسان چاند پر 200 سال پہلے پہنچ جاتا. یعنی وہ تہذیب کتنے عروج پہ جا رہی تھی. دیکھیے یہ اسپین کی مثال ہم نے آپ کو. تو یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے زید صاحب جس کو اپنی سویلائزیشن کو یہ خود کہتے ہیں کہ ڈارک ایجز تھی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب مغرب میں ڈارک ایجز تھے، یعنی لٹرلی یہ پتھر کی دنیا میں رہا. ایکنالج کرتے ہیں وہ. پیرس میں اور فرانس میں کیچڑ اور غلاظت کے مارے انسان چل کے نہیں جا سکتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک. حال یہ تھی کہ یہ انسانوں کو زندہ جلا رہے تھے اس وقت، وچز کہہ کے، جادوگرنیاں کہہ کے. وہاں پلیگ پھوٹتے تھے بیماریوں کی وجہ سے. ایک ناپاک ترین سویلائزیشن تہذیب ان کی تھی جس کو یہ ڈارک ایجز کہتے ہیں. یہ اسپین میں اندلوسیا میں مسلمانوں نے جو اپنی تہذیب ڈیولپ کی تھی، یہ ہماری تہذیب تھی. جو ان کی تہذیب کی اصلیت تھی وہ اس وقت آپ کو یورپ میں اس وقت نظر آ رہی تھی. اور مسلمانوں نے خلافت عثمانیہ قائم کی. خلافت عثمانیہ میں بھی 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی. اگین اس میں کیریکٹر دیکھیے مسلمانوں کا کیا تھا. جب مسلمانوں نے شکست کھائی اسپین میں اور عیسائیوں نے مار مار کے مسلمانوں اور یہودیوں کو نکالا، تو مسلمان اور یہودی دونوں نکل کر خلافت عثمانیہ میں آئے پناہ لینے کے لیے. یہودی خلافت عثمانیہ میں آئے عیسائیوں سے مار کھا کر پناہ لینے کے لیے، اور خلافت عثمانیہ نے ان کو اپنے پاس جگہ دی اور پروٹیکشن دی کہ تمہیں اسپینش انکوزیشن میں مار مار کے نکالا جا رہا ہے. یہ ان کی تہذیب تھی. یہ ہماری تہذیب تھی جو خلافت عثمانیہ میں ان کو پروٹیکشن اور امن اور عافیت دی گئی. دیکھیے اس کے بعد مغل انڈیا کی مثال ہم دیتے ہیں. مغلوں نے آ کے 400 سال 500 سال، مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی انڈیا کے اوپر. کوئی مقام کوئی جگہ ہمیں بتا دیجئے کہ جب اس وجہ سے تلوار کے زور پہ ہندوؤں کو مسلمان کیا گیا ہو. اور حالانکہ اسلام یہاں پہ سارا محبت اور پیار سے پھیلا ہے. صوفیہ نے پھیلایا ہے، ان لوگوں نے پھیلایا جنہوں نے جا کے اپنے مقامات بنائے پورے انڈیا میں، جا کے پھیل گئے. محبت اور پیار سے ایک محفل میں کئی ہزار ہندوؤں کو مسلمان کیا جاتا تھا. کوئی تلوار کے زور پہ نہیں تھا. یہ سارا صوفیہ کا اور ان تمام لوگوں کا. جو اجمیر میں معین الدین چشتی گئے، لاہور میں داتا صاحب پہنچے، دہلی میں معین الدین اولیاء پہنچے. پورے انڈیا میں جال بچھا دیا ان فقیروں نے اپنا، اور اس طریقے سے اسلام پھیلا. یہ ہماری تہذیب تھی. اوپر مسلمانوں کی پولیٹیکل امپائر تھا. ہم آپ کو بار بار وہ مثالیں دے رہے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب ایک تہذیب کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ایک پوری تہذیب جو اس کی اکنامک آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے، جو اس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے، جو اس کی سوشل آئیڈیالوجی بھی ہوتی ہے. اب کمپیرزن کریں مسلمان تہذیب کا مغربی تہذیب کے ساتھ. یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا 90 سال کے بعد، جو 90 سال عیسائیوں کے قبضے میں رہا، عیسائیوں کے قبضے میں جب آیا بیت المقدس کے، مسلمانوں کا خون ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک پہنچا ہوا تھا. تاریخ میں اتنا سلاٹر مسجد نبوی بیت المقدس شریف میں کبھی نہیں ہوا جتنا عیسائی نائٹس نے کیا کروسیڈز میں، صلیبی جنگوں میں جب انہوں نے قبضہ کیا. صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پہ دوبارہ قبضہ کیا ہے 90 سال کے بعد. اس کی آنکھوں سے انتقام کے شعلے نکل رہے ہوں گے ہم سوچتے ہیں، لیکن ظرف تھا اس مجاہد میں اتنا کہ اس نے ایک نائٹ کو بھی معاف کر دیا. کہا جاؤ سامان لیتے ہو نکل جاؤ یہاں سے. آج بھی مجبور ہے یہ تمام تر تعصب کے باوجود کہ صلاح الدین ایوبی کی شان میں کوئی ناپاک کلمہ یہ نہیں کہہ سکتے. دے ریکگنائز ہم ایز این آنریبل اینڈ ڈگنیفائڈ مین. لیکن یہ صرف صلاح الدین نہیں تھا، یہ وہی کردار تھا جو سیدنا عمر نے، اور وہی کردار تھا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رول ماڈل کے طور پہ فتح مکہ کے طور پہ ہمارے سامنے رکھا تھا. جو وہی کردار تھا جو اسپین میں مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا، وہی کردار تھا جو خلافت عثمانیہ میں مسلمانوں نے اڈاپٹ کیا، وہی کردار تھا جو مغل حکومتوں میں یا اس سے پہلے اسلامی حکومتوں میں انڈیا میں اڈاپٹ کیا. دیکھیے ہم نے بڑی بڑی امپائرز کی مثالیں دی ہیں آپ کو. ہم نے اسپین کی مثال دی، عثمانیوں کی مثال دی، مغلوں کی مثال دی، پھر مسلمان سلطانوں کی مثال دی. کوئی ایک انسیڈنٹ آپ کو تاریخ اسلام میں ایسا شاید ہی کبھی ملے گا کہ جب مسلمانوں نے غیر مسلموں کی تہذیبوں پہ قبضہ کیا ہو، تہذیب پہ اس ملک پہ قبضہ کیا ہو، اور اس کے بعد اس کا نام و نشان مٹا دیا ہو اوریجنل تہذیب کا. کہنے والے کہیں گے کیا زید صاحب ہماری اسی صفت نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا کہ جتنا اکوموڈیٹ ہم نے کیا اتنا ہی اس شخص نے ہمیں ریزرو کیا؟ دیکھیے یہ ہمارے ویلیو سسٹمز ہیں. ہم کسی اور کے خاطر کسی اور کو سمجھانے بتانے کے لیے اپنے اخلاق، اپنا کردار، اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور تاریخ میں ہماری مثالیں ہیں کہ ہم نے نہیں چھوڑا. ہم نے غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، بڑے بڑے ظلم ہم نے آپس میں بھی کی، بڑی جنگیں کی. لیکن جب ہم غیر ملکی تہذیبوں سے معاملہ کرتے تھے تو وہاں کی مقامی آبادی کو، اپنے ان لوگوں کو جو رعایا ہوا کرتے تھے،
उन लोगों के साथ जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस था, यानी जो सुकून और इत्मीनान यहूदियों को और ईसाइयों को मुसलमानों की सरजमीन पर मिलता था, वो अपनी सरजमीन पर नहीं मिलता था कभी। यानी यहूदी निकलते थे ईसाई दुनिया से, मुसलमान दुनिया में आके पनाह मांगते थे, छुपते फिरते थे और उनको प्रोटेक्शन और सुकून दिया जाता था। तो देखिए बातें हम क्यों समझाना चाह रहे हैं ये, इसलिए कि आपको पूरी तहजीब की इथोस समझने की जरूरत है, आपको पूरी तहजीब की साइकोलॉजी। हमें ताना देते हैं ये कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, आज इसका जवाब भी सुन लीजिए जरा कि देखिए तारीख इस्लाम में, यानी जब मुसलमान फौजों ने निकल के अरेबिया से जब पर्शियन और रोमन एम्पायर से टकराए हम जाकर, तो पर्शियन और रोमन एम्पायर कई कई हजार साल से बहुत बड़ी बड़ी तहजीबें थी, बच्चे नहीं थे वो लोग। जब मुसलमान फौजें जब वहां से निकली अरेबिया से, उनकी तो कोई मिलिट्री हैसियत ही नहीं थी, यानी इतनी एसिमेट्रिक वॉर थी, कोई ताकत का तवाजुन ही नहीं था। तो अगर इस्लाम में तलवारें टकराई भी हैं हमारी पर्शियन और रोमन एम्पायर के खिलाफ, तो ताकत का तवाजुन तो कोई था ही नहीं। तो पर्शियन और रोमन एम्पायर किस तरह शिकस्त खा गए, वो क्यों कमजोर पड़ गए इतने उन मुसलमानों के सामने जो बिल्कुल फाका कश, जो कि बिल्कुल फटी हुई तलवारें, फटे हुए न्याम उनके, फटे हुए कपड़े उनके, उनसे किस तरह शिकस्त खा गई इतनी बड़ी बड़ी एम्पायर, वो कौन सी ताकत थी जो इसमें थी। और दूसरी बात कि जब मुसलमानों ने ममालिक पे कब्जा किया, जिनको पर्शियन और रोमन एम्पायर्स को पीछे हटा के, ईरान था, इजिप्ट था, शाम था, मिस्र था, उन तमाम इलाकों पर जब मुसलमानों ने कब्जा किया तो उसकी मकामी आबादी के साथ क्या किया, क्या कत्ल गारत का बाजार गर्म कर दिया या मोहब्बत और प्यार का सलूक किया। नतीजा ये हुआ कि वो मुल्क उस वक्त मुसलमानों से मुतासिर होकर जो 1400 साल पहले मुसलमान हुए थे, आज तक मुसलमान हैं। आप आज सबसे बड़ा मुल्क मुसलमानों का इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में कौन सी फौजें गई हैं मुसलमानों की फतह करने के लिए? इंडोनेशिया में सिर्फ ताजिर गए थे, मोहब्बत, यानी पूरे मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, सारे इलाके में जो इस्लाम फैला सिर्फ ताजिरों के जरिए फैला। यूरोप और अमेरिका में आज सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन इस्लाम है। इस्लाम कौन सी तलवार से फैल रहा है यूरोप और अमेरिका में? युआन रिडली जो कन्वर्ट मुसलमान हुई है, उसको किस तलवार ने मुसलमान किया? देखिए ये इल्जामात सिर्फ ये इसलिए लगाते हैं कि मुसलमानों की आइडियोलॉजी, मुसलमानों की तहजीब, जो हमारी इज्जत वकार, हमारा दीन, हमारी मोहब्बत, वैल्यू सिस्टम जो हमारी है, वो सबसे बड़ा खतरा है इनके लिए जो बात। और आइए अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन आपको देते हैं इनकी तहजीब का, क्योंकि ये सारा कंपैरिजन समझना इसलिए जरूरी है कि फिर आपको समझ में आएगा कि ये दुनिया में जो तबाही बर्पा करते फिर रहे हैं, ये आज का मामला नहीं है, इनकी तहजीब के वजूद का हिस्सा है कि जब ये गालिब होते हैं तो अगलों की नस्ल और जड़ उखाड़ के रख देते हैं। आइए हम आपको मिसाल देते हैं, पिछले 500 साल की कॉलोनियल पीरियड की मिसाल दें हम आपको, जब मगरबी तहजीब उरूज पे आ रही थी और मुसलमान तहजीब स्पेन में ग्रुप आ रही थी, लेकिन उस्मानी खिलाफत हमारी उरूज पे थी। इन्होंने जब से अमेरिका फतह किया, देखिए 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, हम मिसाल आपको देते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 कॉन्टिनेंट्स हैं बड़े बड़े। उसके बाद अफ्रीका चौथा और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे हम कहते हैं ये 5वां। आइए देखें कि जब मगरबी तहजीब इन इलाकों में आई तो मगरबी तहजीब ने इनके साथ क्या हशर किया। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया छोटे मुल्क नहीं है, कॉन्टिनेंट्स हैं जैसे हमने कहा, बर आजम है। यहाँ की जो मकामी आबादी है जो यहाँ रहा करती थी वो हजारों में नहीं थी, लाखों में नहीं थी, करोड़ों में थी। आज कहां है वो? आज नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस कहां चले गए? आज साउथ अमेरिकन इंडियंस कहां गए? आज ऑस्ट्रेलिया के वर्जिन्स कहां चले गए? देखिए करोड़ों की तादाद में इन्होंने लोग मारे इन जगह जाके। ये तहजीब बहुत बुरी तरह कब्रों पे, लाशों पे और इंसानों के खून पे इस तहजीब ने अपने आप को आबाद किया है। जी जैद साहब, जैसे कि आपने कहा इन एरियाज को कॉलोनिस्ट हमेशा कहते थे कि हमने डिस्कवर किया, हालांकि वो पहले से आबाद इलाके थे, एंड इट वाज नॉट अ डिस्कवरी, इट वाज मोर लाइक एन इन्वेजन। लेकिन फॉर नाउ वी हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, उसके बाद हम जारी रखेंगे इस टॉपिक।